اس کے بعد اگر ہم دیکھیں عماد اظہر نے کہا ہے کہ جو میرے والد کا انتقال ہوا ہے، جو ان کی سیٹ خالی ہوئی ہے، اس کے پر میرے جو کزن ہیں وہ اس کی جگہ الیکشن لڑیں گے۔ انہوں نے کیا ٹویٹ کیا ہے، میرے خاندان کا یہ فیصلہ ہے کہ میرے والد کی سیٹ جو ان کے انتقال سے خالی ہوئی ہے، اس پر ان کے بانجے چودھری اسلان ظہیر کو الیکشن لڑایا جائے۔ میرے لیے انتخابی مہم میں حصہ لینا ممکن نہیں اور سیٹ جیت کا الف لینا بھی ممکن نہ ہوگا۔ اسلان ظہیر تحریک انصاف دور میں رول فروٹ آج سبزی منڈی کمیٹی کے چیئرمین رہے اور اونیار نوجوان ہیں۔ میرے والد کی اور میری ماضی کی انتخابی مہم میں ہمارے ساتھ کام کیا اور انشاءاللہ بآسانی اس سیٹ پر کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ ان کے والد 2020 میں کووڈ سے انتقال کر کے، جس کے بعد میرے والد میاں اظہر مرحوم نے ان کی سرپرستی کی اور وہ انہیں اپنا دوسرا بیٹا تصور کرتے تھے۔ ان پر 9 مئی کا کوئی جعلی مقدمہ بھی نہیں، کیونکہ یہ اس روز ہفتہ ملک سے باہر تھے اور الیکشن جیتنے کے بعد جبری نااہلی کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ان کی انتخابی مہم کی انچارج میری ہمسیرہ ہوں گی۔ یہ عماد اظہر نے بات کی کہ جو میرے والد مرحوم کا انتقال ہوا ہے اور جو سیٹ خالی ہوئی ہے اس کے اوپر میرے کزن اسلان ظہیر اس کی جگہ الیکشن لڑیں گے۔ یہ عماد اظہر نے بات کی ہے اپنے الیکشن مہم سے متعلق۔ شوکت بشرا کا سیر افضل کو چیلنج، سیر افضل مروت اپنی اسمبلی سیٹ سے استعفیٰ دے اور الیکشن لڑے۔ اگر یہ کونسلر بھی منتخب ہو گئے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ یہ شوکت بشرا نے ٹی وی شو کے اوپر بیٹھ کے، میڈیا کے اوپر بیٹھ کے، پاکستانی میڈیا کے اوپر بیٹھ کے یہ بات کی ہے، بول نیوز کے اوپر بیٹھ کے، کہ اگر سیر افضل مروت اپنی سیٹ سے استعفیٰ دیتا ہے اور اپنے حلقے سے الیکشن لڑتا ہے اور اگر یہ کونسلر منتخب بھی ہو جاتا ہے تو میں اپنی سیاست سے استعفیٰ دے دوں گا اور گھر چلا جاؤں گا۔ یہ شوکت بشرا نے سیر افضل مروت کو چیلنج دیا اور میں بھی یہ چیلنج دیتا ہوں۔ میں نے اپنی پیچھے کلپ کے اندر چیلنج دیا ہے اور سیر افضل مروت کو یہ قبول کرنا چاہیے اپنی مقبولیت کو دکھانے کے لیے۔ اس کا سلمان اکرم رازا نے اس وقت پولیٹیکل کمیٹی کے واحد رکن ہیں جو عمران خان صاحب اور کارکنوں کی حقیقی نمائندہ ہیں۔ انہیں ہرگز یہ عہدہ نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو ٹاؤٹ گروپ کو کھل کر کھیلنے کا موقع مل جائے گا۔ اور اگر کسی کو اس بات پر شک ہے تو وہ راجہ صاحب کے بارے میں گنڈا پور گروپ، ٹاؤٹ صحافیوں اور فوج کے موقع پر ایک نظر ڈال لے، سب کچھ خود بخود واضح ہو جائے گا۔ جن دوستوں کو یہ گلے کہ ایک وکیل پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہونے کے باوجود قانونی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے کہ اصل مسئلہ وکیل یا قانونی مہارت کی کمی نہیں، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ملک میں آئین و قانون کی حکمرانی نہیں، عملاً عاصم لا نافذ ہے، جو صرف عاصم منیر کی مرضی و منشا کے مطابق چل رہا ہے۔ کہ یہی وجہ ہے کہ جہاں 9 مئی کے جن مقدمات میں دوشیوں کو 10 سال کی سزائیں سنائی جا رہی ہیں، انہی مقدمات میں سے فواد چودھری اور زین قریشی جیسے افراد کو یوں نکالا جا رہا ہے جیسے مکھن میں بال نکالا جاتا ہے۔ اصلاحات میں سلمان اکرم رازا جیسے اصول غیر مفاد پرست اور عوامی نمائندہ اقرار کی موجودگی ناگزیر ہے۔ اگر وہ بھی دستبردار ہو جائیں تو کارکنوں کی آواز مزید دب جائے گی اور موقع پرست ٹاؤٹ گروپ سے لگام ہو کر اپنا کھیل کھیلیں گے۔ اس لیے ہم سلمان اکرم رازا سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمت نہ ہاریں، اپنے فیصلے پر نظرثانی کریں اور عمران خان صاحب کی رہائی تک اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، کیونکہ موجودہ صورتحال میں آپ شاید واحد رہنما ہیں جن پر کارکنان کو مکمل یقین ہے اور آپ بھی ورکرز اور عمران خان صاحب کے درمیان رابطے کا واحد ذریعہ ہیں۔ اس لیے ہم امید ہیں کہ آپ اس مشکل گھڑی میں ورکرز کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ سلمان اکرم رازا جس کے اوپر عمران خان اور عمران خان کی فیملی ممبرز یقین کرتے ہیں اور پی ٹی آئی کے کارکنان سپورٹرز بھی یقین کرتے ہیں، تو سلمان اکرم رازا کو نہیں چاہیے کہ وہ اس پارٹی عہدے سے سیکرٹری جنرل سے استعفیٰ دے، کیونکہ یہ پورا نظام چاہتا ہے سلمان اکرم رازا استعفیٰ دے، لیکن سلمان اکرم رازا کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے۔ اندرونی گداروں کی واردات: جب عمران خان نے الیکشن کا بائیکاٹ کا اعلان کیا تو الیکشن کمیشن نے کئی تمام حلقوں کا الیکشن شیڈول روک دیا۔ جیسے ہی اسٹیبلمنٹ کے اعلیٰ کار پی ٹی آئی لیڈرز نے الیکشن میں جانے کا فیصلہ کیا، الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کر دیا، لیکن اب عمران خان نے یہ بات کر دی ہے کہ دیئر ول بی نو الیکشن فار پی ٹی آئی۔ پی ٹی آئی الیکشن نہیں لڑے گی۔ عمران خان نے جیل کے اندر سے یہ بیان جاری کر دیا۔ انشاءاللہ رب العالمین کے صدقے کل میں عمران خان کا بیان آپ کے سامنے رکھوں گا اور عمران خان کا ایک بیان آپ کو ثابت کر دے گا کہ عمران خان نے جیل کے اندر کیا معلومات دی ہیں۔ علیمہ خان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے، سلمان اکرم رازا کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ آپ کو کل انشاءاللہ عمران خان کے ایک بیان کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اندازہ لگا
लगाए। पार्टी में इतने गद्दार पले हुए हैं कि सलमान अकरम राजा साहब अपना ओहदा छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। सलमान अकरम राजा साहब हिम्मत करें, इन्हें एक्सपोज करें, कौम आपके साथ खड़ी है। ये बात हकीकत है कि सलमान अकरम राजा को इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए। इस्तीफ़ा देने के बावजूद इनको एक्सपोज करना चाहिए कि जो PTI के अंदर गद्दार पुलिस उसके बैठे हुए जो इमरान खान की बयानी को नुकसान पहुँचा जाते हैं, उनको नुकसान पहुँचा के तबाह करना चाहते हैं और इमरान खान को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहते हैं, उनको बेनकाब करना चाहिए। सलमान अकरम राजा को इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए। सलमान अकरम राजा ने PTI सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ने का फैसला कर लिया। आज एक ऐसा वाक़या हुआ है जब आप मुझसे दो टोक फैसले का नक्शा करता है। मेरा कोई अमल किसी असूल से मुतासिम नहीं, फ़क्री वो मासी दयानत पर समझौता मुझे कबूल नहीं।